بلوچستان کا ضلع نوشکی جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید صحرا، خوش پہاڑ، ایک بہت وسیع سرزمین۔ لیکن اگر ہم ذرائع کی گہرائی میں اتریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خطہ صرف جغرافیہ نہیں ہے، یہ اپنی ثقافت، اپنی تاریخ اور ان داستانوں سے مالا مال ہے جو نسلوں سے وہاں کے لوگوں میں زندہ ہیں۔ جی، اور آج ہم ایک ایسی ہی داستان پر بات کرنے والے ہیں، اور یہ صرف کسی ایک خاندان یا قبیلے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کھوج ہے کہ قیادت کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے اور وقت کے ساتھ اپنی شکل کیسے بدلتا ہے۔ بالکل، آج کی گفتگو کا محور نوشکی کا نوزی زگر مینگل قبیلہ اور اس کی قیادت ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس خاندان کی 3 نسلوں پر، ان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک خاندان کی 3 نسلوں کی قیادت ایک پورے علاقے کی سماجی پہچان بن جاتی ہے۔ اس ورثے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے ایک سفر کی طرح دیکھیں گے، ایک ایسا سفر جس کے 3 اہم پڑاؤ ہیں۔ اس ورثے کو آگے بڑھانے والے ان کے بیٹے سردار صمد خان مینگل، اور تیسرا پڑاؤ یعنی آج کا دور، جہاں موجودہ رہنما سردار مجید مینگل اس ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ورثے کی بنیاد رکھنے والے سردار گہرام خان مینگل کی۔ میں جب ذرائع پڑھ رہی تھی تو ایک جملہ بار بار سامنے آیا کہ انہوں نے نوزی مینگل قبیلے کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کے قبائلی ماحول میں اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ قبائلی معاشرے میں بقا کا انحصار اتحاد پر ہوتا ہے، تو بنیادوں کو مضبوط کرنے کا مطلب صرف طاقت جمع کرنا نہیں تھا۔ اچھا، اس کا پہلا مطلب تھا قبیلے کے اندر کے جو اختلافات ہیں انہیں ختم کر کے ایک مضبوط اتحاد بنانا۔ دوسرا، انصاف کا ایک ایسا نظام دینا جہاں سب کو بھروسہ ہو۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، مستقبل کے لیے ایک ویژن دینا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی قیادت صرف طاقت پر نہیں بلکہ بصیرت پر مبنی تھی۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہے تھے۔ اور ذرائع میں ایک اور نام بہت نمایاں ہے جو ان کی قیادت سے جڑا ہوا ہے، بیدی ڈاگ۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی قیادت کا مرکز تھا۔ تو کیا یہ صرف ایک ہیڈ کوارٹر تھا یا اس کی اہمیت کچھ اور تھی؟ بیدی ڈاگ کو صرف ایک جغرافیائی مقام سمجھنا اس کی اہمیت کو بہت کم کر دے گا۔ قبائلی نظام میں آبائی زمین صرف زمین نہیں ہوتی، وہ شناخت ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، اختیار کا مرکز ہوتی ہے۔ اچھا، اور بیدی ڈاگ صرف علامتی مرکز نہیں تھا، وہ ایک فعال کہہ لیں کہ انتظامی اور عدالتی مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہفتہ وار جرگے ہوتے تھے، زمین کے جھگڑے، پانی کی تقسیم، خاندانی مسائل، ان سب کے فیصلے وہیں ہوتے تھے۔ یعنی ایک طرح کا متوازی عدالتی نظام تھا جو قبیلے کی روایات کے مطابق چلتا تھا۔ بالکل، اور فیصلے بہت جلد ہوتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس پر اعتماد تھا۔ تو سردار گہرام خان نے اس مرکز کو استعمال کر کے قبیلے کو ایک منظم قوت بنایا۔ یہ ان کے اختیار کی ایک زندہ علامت تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی بیدی ڈاگ ایک طرح سے اس قبیلے کی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ سردار گہرام خان کا دور بنیادی طور پر قبیلے کو مستحکم کرنے پر مرکوز تھا، ایک دفاعی فیز کہہ سکتے ہیں۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ ان کا بنیادی مقصد قبیلے کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنانا تھا، اور ایک بار جب یہ قلعہ مضبوط ہو گیا تبھی اگلی نسل اس پر مزید تعمیر کر سکتی تھی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ان کے بیٹے سردار صمد خان مینگل کے دور کی طرف لے جاتا ہے۔ خان نے ایک مضبوط بنیاد تو رکھ دی، لیکن جب قیادت اگلی نسل میں جاتی ہے تو اکثر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا بیٹا باپ کی بنائی ہوئی لکیر پر ہی چلے گا یا کوئی نیا راستہ بنائے گا؟ ذرائع کے مطابق سردار صمد خان کے معاملے میں وہ ویژن نہ صرف زندہ رہا بلکہ اس نے ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لی۔ یہ قیادت کے ارتقاء کی ایک شاندار مثال ہے۔ ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ سردار صمد خان نے اپنے والد کے بنائے ہوئے ڈھانچے کو ایک عوامی فلاحی ریاست میں بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب قبیلے کو صرف دفاع نہیں بلکہ ترقی اور سماجی بہبود کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے،
یعنی گیریزن ماڈل سے ویلفیئر ماڈل کی طرف۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی تھی۔ ذرائع ان کی سماجی خدمات پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کے کام تھے جنہوں نے انہیں صرف ایک قبائلی سردار سے بڑھ کر ایک عوامی رہنما بنا دیا؟ تفصیلات بتاتی ہیں کہ ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا، جیسے علاقے میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے منصوبے شروع کیے، غریب خاندانوں کی مالی مدد کے لیے ایک باقاعدہ نظام بنایا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کام شاید یہ تھا کہ وہ صرف اپنے قبیلے کے لیے نہیں بلکہ پورے نوشکی کے لیے ایک منصف کا کردار ادا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی دوسرے قبائل کے لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے؟ جی، اگر دو قبائل میں کوئی جھگڑا ہوتا تو لوگ سرکاری اداروں کے پاس جانے کے بجائے سردار سمد خان کے پاس آتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے انصاف پر بھروسہ تھا۔ ان خدمات نے ان کے اثر کو قبیلے کی حدود سے نکال کر پورے ضلع تک پھیلا دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ذرائع میں یہ بات بہت شدت سے لکھی ہے کہ ان کا انتقال صرف قبیلے کے لیے نہیں بلکہ پورے نوشکی کے لیے ایک بہت بڑا خلا تھا۔ یقیناً، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ خلا اتنا گہرا کیوں محسوس کیا گیا۔ بات صرف ایک ہمدرد رہنما کے جانے کی نہیں تھی، ان کے انتقال سے کئی فلاحی منصوبے رک گئے جن کی وہ خود نگرانی کر رہے تھے۔ علاقائی تنازعات کو حل کرنے والا ایک غیر جانبدار ثالث ختم ہو گیا۔ تو یہ صرف ایک شخص کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک پورے سماجی سہارے کے نظام کا نقصان تھا۔ اس مضبوط بنیاد اور پھر خدمت کے ورثے کے بعد اب ہم کہانی کے تیسرے اور موجودہ باب میں داخل ہوتے ہیں۔ آج یہ دستار یعنی قیادت کی علامت سردار مجید منگل کے سر پر ہے، لیکن یہاں ایک بہت پیچیدہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، ایسے میں نسل در نسل چلنے والی قبائلی قیادت کا تصور کس طرح فٹ ہوتا ہے؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا اور مشکل سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق سردار مجید منگل کا کردار اپنے بزرگوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ انہیں ایک ساتھ کئی محاذوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ کئی محاذوں پر؟ قبیلے کی شناخت، اس سب کو محفوظ رکھنا ہے، یہ وہ دستار کی امانت ہے۔ دوسری طرف انہیں جدید دنیا کے تقاضوں سے بھی نمٹنا ہے۔ آج کا نوجوان تعلیم یافتہ ہے، سوشل میڈیا سے جڑا ہے، اس کی توقعات مختلف ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ایک پل کا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے جو قدیم روایات کو جدید دنیا سے جوڑتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی نازک توازن ہوگا۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ انہیں یقینی بنانا ہوتا ہے کہ قبیلہ اپنی جڑوں سے بھی جڑا رہے اور وقت کے ساتھ آگے بھی بڑھے۔ مثال کے طور پر وہ قبائلی جرگے کا نظام بھی برقرار رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی نوجوانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ وہ ریاستی حکومت اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر علاقے کے مسائل بھی حل کرواتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا کردار اب صرف ایک قبائلی منصف کا نہیں رہا، وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی ہیں، ایک سیاسی نمائندے بھی اور ایک ثقافتی محافظ بھی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ایک بہت واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ صرف 3 رہنماؤں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ادارے کے ارتقاء کی داستان ہے۔ سردار گہرام خان نے بنیاد رکھی، سردار سمد خان نے اسے عوانی خدمت کے لیے استعمال کیا، اور اب سردار مجید منگل اسے جدید دور کے چیلنجز کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور جب کوئی خاندان نسلوں تک اس تسلسل کے ساتھ قیادت فراہم کرتا ہے، عوام کی خدمت کرتا ہے، تو اس کی شناخت صرف اس کے قبیلے تک نہیں رہتی، وہ پورے خطے کی اجتماعی شناخت اور تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج نوزی منگل سردار کا نام صرف ایک قبیلے کا حوالہ نہیں، بلکہ یہ نوشکی کی سماجی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔